ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی جنگل کے کنارے ایک سنہری بالوں والی ننھی لڑکی رہتی تھی۔ اس لڑکی کا نام گولڈی لیکس تھا۔ وہ بہت پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن بہت شرارتی بھی تھی۔ جب وہ کھیلنے کے لیے باہر نکلتی تو اس کی ماں اسے پیار سے سمجھاتی کہ کہیں دور نہ جانا، گھر کے قریب ہی رہنا، اور گھنے جنگل کی طرف تو بالکل نہ جانا۔ وہ یہ اس لیے کہتی کہ جنگل میں ایک جھونپڑی میں ریچھ اور اس کا خاندان رہتا تھا۔ ایک چوڑے کندھے والا پاپا ریچھ، ایک درمیانے سائز کی ماما ریچھ اور ان کا ایک بیبی ریچھ۔ ماما ریچھ ہمیشہ صبح سویرے ناشتے کے لیے دلیا تیار کرنے کے لیے جلدی اٹھتی تھی۔ ایک صبح بیبی ریچھ بیدار ہوا تو اس نے اپنا دلیا کھانا چاہا، لیکن وہ بہت گرم تھا۔ وہ اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ ماما، جب تک دلیا ٹھنڈا ہو کیا اس وقت تک ہم جنگل میں ٹہلنے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر ماما، پاپا اور بیبی ریچھ اپنے اپنے دلیے کا پیالہ میز پر چھوڑ کر سیر کے لیے نکل گئے۔ اسی صبح گولڈی لیکس گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کے ناشتے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچا کرتی کہ جنگل اندر سے کیسا ہوگا۔ آج بھی جب وہ کھیلتے کھیلتے بور ہو گئی اور آس پاس دیکھا کہ کوئی نہیں ہے تو جنگل کی طرف چلنے لگی۔ اسے جنگل بہت پسند آیا۔ چاروں طرف دیکھا کہ کتنا خوبصورت جنگل ہے۔ وہ سوچنے لگی، میں یہاں پہلے کیوں نہیں آئی؟ وہ جنگل میں اور آگے چلی گئی۔ اسی دوران میں بیبی ریچھ نے اپنے ماما پاپا کے ساتھ گھومتے ہوئے ایک درخت کی شاخ پر شہد کی مکھی کا چھتا دیکھا۔ اتنا بڑا چھتا دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ یہ ضرور شہد سے بھرا ہوا ہوگا۔ بیبی ریچھ نے اپنے پاپا سے پوچھا، پاپا کیا میں شہد کھا لوں؟ پاپا ریچھ نے کہا، یہ شہد مکھیوں کا ہے اور یہ چھتا ان کا گھر ہے۔ ہم کسی کے گھر جا کر اس سے پوچھے بغیر اس کا کھانا نہیں کھا سکتے۔ بیبی ریچھ سوچنے لگا کہ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، مجھے ناشتہ کرنے کے لیے گھر جانے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی دوران گولڈی لیکس نے گھر واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے راستہ نہ مل سکا۔ وہ تھک چکی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ وہ چلتی رہی۔ آخر کار وہ درختوں کے درمیان ریچھ کے خاندان کے گھر کے پاس آ گئی۔ وہ خاموشی سے گھر کے قریب پہنچی، اس کے گرد چکر لگایا، لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کھڑکی سے دیکھا، میز پر 3 گرم بھاپ والے دلیے کے پیالے پڑے تھے۔ وہ دوبارہ دروازے پر گئی، اس بار زور سے دستک دی۔ دروازے کو دھکیلا تو وہ کھل گیا۔ گولڈی لیکس بہت خوش ہوئی، اندر جھانکا اور پوچھنے لگی، کیا گھر پر کوئی ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ میز کے قریب آئی۔ میز پر دلیے کے 3 پیالے پڑے تھے، ایک بڑا، دوسرا درمیانے سائز کا اور ایک چھوٹا۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ پہلے بڑے پیالے کو کھانا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے چمچ منہ میں ڈالا اس کا منہ جل گیا، کیونکہ دلیا ابھی تک بہت گرم تھا۔ وہ فوراً درمیانے پیالے کو چکھنے لگی، لیکن وہ اسے کھانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ یہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے اپنا چمچ سب سے چھوٹے پیالے میں ڈالا۔ یہ دلیا نہ ٹھنڈا تھا نہ زیادہ گرم۔ یہ اسے بہت پسند آیا۔ چنانچہ اس نے چھوٹے سے پیالے کا سارا دلیا کھا لیا۔ جب وہ پیٹ بھر چکی تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آتش دان کے سامنے 3 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنا چاہتی تھی۔ ان میں سے ایک بڑی، دوسری درمیانی اور آخری چھوٹی کرسی تھی۔ پہلے اس نے بڑی پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس پر چڑھ نہ سکی۔ درمیانی پر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن یہ بہت غیر آرام دہ تھی۔ آخر کار وہ سب سے چھوٹی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ بہت آرام دہ اور بالکل اس کے سائز کے مطابق تھی، لیکن اچانک کرسی بہت زوردار آواز سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ گولڈی لیکس فرش پر گر پڑی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا کرے۔ وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ یہاں 3 بستر لگے ہوئے تھے، ایک بڑا، ایک درمیانہ اور ایک چھوٹا۔ پہلے وہ بڑے بستر پر لیٹی، لیکن یہ بہت بڑا تھا۔ دوسرا اس کے سائز سے تھوڑا سا بڑا لیکن بہت نرم بھی تھا۔ وہ تیسرے اور سب سے چھوٹے بستر پر لیٹ گئی۔ یہ بالکل اس کے سائز کا بہت آرام دہ تھا، اتنا آرام دہ کہ گولڈی لیکس فوراً سو گئی۔ جب گولڈی لیکس سو رہی تھی تو ریچھ کا خاندان گھر واپس آ گیا۔ پاپا ریچھ کے پاس کچھ لکڑیاں تھیں جو اس نے آگ جلانے کے لیے جمع کی تھیں۔ ماما ریچھ کے پاس تازہ پھل تھے۔
بیبی ریچھ اب اپنے دلیے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھے میز پر آ گئے۔ پاپا ریچھ نے اپنے پیالے پر ایک نظر ڈالی اور غصے سے بولے، کسی نے میرا دلیا چکھا ہے۔ ماما ریچھ نے بھی اپنے پیالے کی طرف دیکھا اور کہا، کسی نے میرا دلیا بھی چکھا ہے۔ بیبی ریچھ نے اپنے پیالے کی طرف دیکھا اور رونے لگا۔ کسی نے میرا دلیا چکھا بھی ہے بلکہ سارا کھا لیا ہے۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پاپا ریچھ نے چمنی کے سامنے اپنی کرسی کو دیکھا اور بولا، کوئی میری کرسی پر بیٹھا تھا، یہ اپنی جگہ سے ہلی ہوئی ہے۔ اب شکایت کرنے کی باری ماما ریچھ کی تھی۔ وہ کہنے لگی، کوئی میری کرسی پر بھی بیٹھا تھا۔ بیبی ریچھ تو رونے ہی لگا۔ میری کرسی پر بھی کوئی بیٹھا تھا، بلکہ اس نے اسے توڑ بھی دیا ہے۔ ریچھ کا خاندان اب سونے والے کمرے میں گیا۔ پاپا ریچھ کہنے لگا، کوئی میرے بستر پر لیٹا تھا۔ میرے بستر پر بھی کوئی لیٹا تھا، ماما ریچھ نے بھی کہا۔ بیبی ریچھ بولا، میرے بستر پر تو کوئی سو رہا ہے۔ پاپا ریچھ بیبی ریچھ کے بستر کے پاس آیا اور دیکھا کہ واقعی کوئی اس کے بستر پر سو رہا ہے۔ آہستہ سے کمبل اوپر اٹھایا اور ایک چھوٹی بچی کو بستر پر سوئے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی بچی کیا کر رہی ہے؟ اس چھوٹی بچی سے کہو میرے بستر سے نکل جائے، بیبی ریچھ نے روتے ہوئے کہا۔ بیبی ریچھ کے رونے کی آواز سن کر سنہری بالوں والی گولڈی لیکس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے سامنے 3 ریچھوں کو دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ گھر سے نکلی اور پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بھاگنے لگی۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی، لیکن وہ رکی نہیں اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے گھر کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے۔ اسی وقت اس نے اپنے والدین کو جنگل سے آتے دیکھا۔ جب وہ گھر واپس نہیں پہنچی تو وہ اسے ڈھونڈنے نکلے تھے۔ گولڈی لیکس اپنے والدین کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ بھاگ کر ماں کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، ماں، اب سے میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی، میں بتائے بغیر کبھی باہر نہیں جاؤں گی۔ گولڈی لیکس نے اپنے والدین سے اس دن جو وعدہ کیا تھا، اس کے مطابق اس نے ہمیشہ اپنے والدین کی بات سنی اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ اب وہ بہت خوش اخلاق اور اچھی لڑکی بن گئی تھی۔